بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہوں ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اللہ کے آخری رسول ہیں اور رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ اللہ ہم سب کو ایسی بات سکھائے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، آمین۔ السلام علیکم، اور سب دوستوں کو میرا پیار بھرا سلام۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کا سب سے بہترین انسان کون تھا، جس کی زندگی سب کے لیے روشنی کی مثال ہے، جو غریبوں سے محبت کرتا تھا، بچوں کے ساتھ کھیلتا تھا اور عورتوں کی عزت کرتا تھا؟ وہ انسان تھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کی زندگی کی کہانی کا نام ہے سیرت۔ دوستو، یہ سیرت سیریز کا تیسرا حصہ ہے۔ پہلے 2 حصوں میں ہم نے بات کی تھی کہ نبی کیسے عظیم شخصیت تھے۔ آج ہم سمجھیں گے کہ ان کی کہانی پڑھنا کیوں ضروری ہے اور وہ کس زمین پر پیدا ہوئے تھے۔ تو چلیے، ایک پیالی چائے بنائیے، آرام سے بیٹھ جائیے اور اس خوبصورت کہانی میں ڈوب جائیے۔ سب سے پہلی بات، یہ سیرت ہے کیا؟ دیکھیے دوستو، سیرت ایک عربی لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سفر۔ جیسے آپ اپنے گھر سے اسکول یا دفتر تک کا سفر کرتے ہیں، ایسے ہی جب ہم کسی عظیم انسان کی زندگی پڑھتے ہیں تو ہم ان کی زندگی کے سفر میں ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ ایک ایسا خوبصورت احساس ہے جیسے ہم ان کے پیچھے پیچھے ان کے ہر قدم پر چل رہے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہ لفظ سیرت ہر بڑے انسان کی کہانی کے لیے استعمال ہوتا تھا، لیکن بعد میں مسلمان علماء نے ایک پیارا فیصلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیرت کا لفظ اب صرف اور صرف ہم ایک شخص کے لیے استعمال کریں گے، اور وہ کون تھے؟ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی زندگی سے بہتر زندگی اس دنیا میں کبھی نہیں گزری۔ اب ایک اور سوال آتا ہے کہ ہم یہ سیرت پڑھیں ہی کیوں؟ آپ بھی شاید سوچتے ہوں گے، بھائی صاحب، پہلے کی کہانیوں سے آج کا کیا فائدہ؟ بہت پیارے دوستو، آئیے میں آپ کو گن گن کر بتاتا ہوں۔ پہلی بات، اللہ نے خود ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن میں 50 سے زیادہ جگہوں پر لکھا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بناؤ، یعنی جیسے وہ چلتے تھے ویسے چلو، جیسے وہ بات کرتے تھے ویسے بات کرو، جیسے وہ لوگوں کے ساتھ پیش آتے تھے ویسے پیش آؤ۔ سوچئے، اللہ نے ہم کو ایک بہترین مثال دی ہے، ایک ایسا انسان دیا ہے جس کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزار سکتے ہیں۔ اور کمال کی بات یہ ہے دوستو کہ آپ سیرت کو جس بھی زاویے سے دیکھیں، آپ کو فائدہ ہی فائدہ ملے گا۔ اگر آپ ایک طالب علم ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے پڑھتے تھے اور کیسے سیکھتے تھے۔ اگر آپ ایک باپ ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کیسا پیار کرتے تھے۔ اگر آپ ایک شوہر ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی بیوی کی کتنی عزت کرتے تھے۔ اگر آپ ایک قائد ہیں تو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ کیسے لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتے تھے۔ اور اگر آپ ایک عام انسان ہیں تب بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے غریب سے غریب انسان سے بھی مسکرا کر ملتے تھے۔ دوستو، ایک اور دلچسپ بات سنیے۔ اللہ نے کبھی نہیں کہا کہ میں نے آپ کے پاس فرشتے بھیج دیے ہوتے۔ کیوں؟ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم چاہتے تو آپ کے پاس فرشتے بھیج دیتے، لیکن اگر فرشتے آتے تو لوگ انہیں نہ مانتے۔ لوگ کہتے، یہ تو ہمارے جیسے نہیں ہیں، یہ تو روشنی کے بنے ہیں، ہم ان جیسے کیسے بن سکتے ہیں؟ اسی لیے اللہ نے ایک ایسا انسان بھیجا جو ہم جیسا ہی تھا، جو کھاتا تھا، جو پیتا تھا، جس کی شادی ہوئی، جس کے بچے ہوئے، جسے بھوک لگتی تھی، جسے پیاس لگتی تھی، جسے بخار بھی آتا تھا۔ صرف فرق اتنا تھا کہ اللہ نے انہیں چنا تھا اور انہیں بہترین انسان بنایا تھا، ہمارے لیے مثال بنانے کے لیے۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے۔ دوسری بات، سیرت پڑھنے سے نبی سے محبت بڑھتی ہے۔ یقین کیجئے دوستو، اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے محبت بڑھانے کا۔ ایک افسوس کی بات بتاتا ہوں، آج ہمارے بچوں سے پوچھئے کہ وراٹ کوہلی کو ہیں، فوراً جواب ملے گا۔ سلمان خان کے بارے میں پوچھئے، پوری سوانح عمری سنا دیں گے۔ کرسٹیانو رونالڈو، لیونل میسی، ہر بچے کو سب معلوم ہے۔ لیکن اگر پوچھئے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کھانا کیا تھا،
وہ کیسی نیند سوتے تھے؟ وہ اپنے کپڑے خود سلتے تھے یا نہیں؟ تو سناٹا چھا جاتا ہے۔ دوستو، یہ ہماری سب سے بڑی غلطی ہے۔ ہم ان لوگوں کے بارے میں سب کچھ جانتے ہیں جن سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، اور اس انسان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے جو ہمارے لیے دنیا بھر میں سب سے زیادہ اہم ہے۔ جب آپ کسی سے سچی محبت کرتے ہیں تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کے بارے میں سب کچھ جانیں، اس کی ہر بات، اس کی ہر عادت، اس کا ہر لفظ۔ کیا نہیں؟ بالکل صحیح۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں جانتے، تو بھائی یہ کیسی محبت ہے؟ آئیے دوستو، آج سے ہم اپنی محبت کو سچی محبت بنائیں۔ آج سے سیرت پڑھنا شروع کریں۔ تیسری بات، سیرت ہمیں قرآن سمجھنے میں مدد کرتی ہے۔ قرآن ایک بہت گہری کتاب ہے، اور ہر آیت کے پیچھے ایک کہانی ہے، ایک واقعہ ہے، ایک موقع ہے۔ میں آپ کو ایک پیاری مثال دیتا ہوں۔ قرآن کی ایک سورت ہے، سورہ ضحیٰ۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں، آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا اور نہ ہی ناراض ہوئے ہیں۔ پہلی نظر میں لگتا ہے یہ تو بہت خوبصورت بات ہے، لیکن اصل کہانی کیا ہے؟ سنیے دوستو۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی، یعنی جب اللہ نے انہیں نبی بنایا تھا، اس کے شروع کے دنوں میں ایک بار ایسا ہوا کہ کئی ہفتوں تک اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں آیا۔ جبریل علیہ السلام جو فرشتے ہیں وہ نہیں آئے، کوئی وحی نہیں اتری۔ ہمارے پیارے نبی بہت پریشان ہو گئے۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ کہیں اللہ مجھ سے ناراض تو نہیں ہو گئے، کہیں اللہ نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا۔ شیطان ان کے دل میں برے خیال ڈال رہا تھا، تو اللہ نے یہ سورت اتاری تاکہ اپنے پیارے نبی کو تسلی دی۔ اللہ نے کہا، نہیں میرے پیارے، میں نے آپ کو نہیں چھوڑا، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، آپ میری رحمت ہیں۔ اب دیکھیے، اگر ہمیں یہ کہانی نہ معلوم ہو تو سورت کا اصل مطلب کیسے سمجھیں گے؟ اسی لیے دوستو، قرآن اور سیرت ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں، ایک دوسرے کو مکمل کرتی ہیں۔ چوتھی بات، سیرت ہمیں ہمت دیتی ہے۔ آج کل کیا ہو رہا ہے دوستو؟ ہر طرف مسلمانوں کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، ٹی وی پر، انٹرنیٹ پر، اخباروں میں۔ کہیں یہ کہتے ہیں کہ اسلام خطرہ ہے، کہیں اور کچھ۔ کئی مسلمان بچے اپنے دین سے شرمندہ ہونے لگتے ہیں، اپنی پہچان چھپانے لگتے ہیں۔ لیکن دوستو، جب آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ جو تکلیف صحابہ نے اٹھائی تھی، اس کے سامنے آج ہماری کوئی تکلیف ہے ہی نہیں۔ صحابہ کون تھے؟ وہ لوگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔ انہیں مارا گیا، انہیں پتھر مارے گئے، انہیں گرم ریت پر لٹا کر تشدد دیا گیا، ان کے گھر جلا دیے گئے، کچھ کو اپنا گھر چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ اور ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے نظریں ملتی ہیں دفتر میں، مجھے طعنے سننے کو ملتے ہیں۔ اللہ کی قسم دوستو، جب آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا۔ اور سنیے، اللہ نے خود قرآن میں ایک آیت اتاری ہے، اے نبی، ہم آپ کو پچھلے نبیوں کی کہانیاں سناتے ہیں تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ یہ سورہ ہود کی 120 نمبر آیت ہے۔ سوچئے دوستو، اگر خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہمت کی ضرورت تھی تو ہمیں کتنی ضرورت ہے۔ پانچویں بات، سیرت خود ایک معجزہ ہے۔ معجزہ یعنی ایسی چیز جو عام انسان نہیں کر سکتا، جو صرف اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جب کوئی آپ سے پوچھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کیا تھا، تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا، پتھروں کا سلام کرنا، کھانے کے کم ہونے کے باوجود سب کا پیٹ بھر جانا۔ یہ سب صحیح ہیں دوستو، لیکن اصل معجزہ کیا ہے؟ سنیے۔ اصل معجزہ یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جو ایسی جگہ پیدا ہوا جہاں کوئی اسکول نہیں تھا، کوئی لائبریری نہیں تھی، کوئی پڑھنے لکھنے کا ماحول نہیں تھا، خود انہیں پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، وہ امی تھے، اور اس انسان نے ایسی تعلیم دی، ایسی کتاب دی کہ 50 سال کے اندر پورے عرب میں اسلام پھیل گیا، اور صرف 100 سال کے اندر پوری دنیا پر اسلام کا راج قائم ہو گیا۔ سوچئے دوستو، 20 سال کے اندر ان جیسے لوگوں نے، جن کے پاس نہ توپیں تھیں، نہ بندوق تھیں، نہ بڑے لشکر تھے، انہوں نے اس زمانے کی سب سے بڑی 2 سلطنتوں کو ہلا دیا۔ پہلی سلطنت تھی فارس کی اور دوسری تھی رومی سلطنت۔ یہ دنیا کی سب سے طاقتور حکومتیں تھیں اس وقت،
اور ان چھوٹے مسلمانوں نے فارس کو مٹا دیا اور رومی سلطنت کے دروازوں پر دستک دینے لگے۔ ایک مسلمان عالم گزرے ہیں، ان کا نام تھا ابن حزم۔ وہ اسپین میں رہتے تھے۔ انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کہی کہ اللہ کی قسم، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معجزہ نہیں دیا جاتا، صرف ان کی زندگی ہی ان کا معجزہ ہوتی، یعنی صرف ان کا ایسا انسان ہونا اور دنیا کو ایسی روشنی دینا، یہی ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ چھٹی بات، سیرت ہمیں امت کو صحیح کرنے کا طریقہ بتاتی ہے۔ آج کل بہت سے مسلمان گروپ بنائے گئے ہیں، ہر کوئی کہتا ہے میرا طریقہ صحیح ہے، میرا منصوبہ صحیح ہے، لیکن دوستو، اگر آپ کو سچ میں امت کو اوپر اٹھانا ہے تو بہترین طریقہ کیا ہے؟ سیرت دیکھو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر سے شروع کیا تھا، صرف اکیلے تھے، پھر حضرت خدیجہ ان کے ساتھ آئیں، پھر حضرت ابو بکر، پھر آہستہ آہستہ، اور 50 سال میں اسلام عرب کے ہر کونے میں پہنچ گیا۔ آج ہماری امت کی حالت دیکھ کر دل دکھتا ہے۔ سوال آتا ہے کہ ہم کہاں سے شروع کریں؟ جواب سادہ ہے دوستو، سیرت پڑھو، وہی جواب ملے گا۔ 7ویں بات، سیرت ہمیں دنیا کی بہترین نسل کے بارے میں بتاتی ہے۔ یہ نسل تھی صحابہ کی نسل۔ صحابہ کون تھے؟ وہ لوگ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پھر رہے تھے، جن کی آنکھوں نے انہیں دیکھا تھا، جن کے کانوں نے انہیں سنا تھا۔ اللہ نے انہیں قرآن میں خود تعریف کی ہے۔ اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہیں۔ اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہترین نسل میری نسل ہے، یعنی صحابہ کی نسل۔ ایک پیارا قصہ سنیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود جو ایک عظیم صحابی تھے، انہوں نے ایک بہت خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا، اللہ نے سب انسانوں کے دلوں کو دیکھا اور سب سے چمکتا، سب سے خوبصورت، سب سے پاک دل حضرت محمد کا چنا اور انہیں نبی بنایا۔ پھر اس کے بعد جو پاک دل تھے انہیں صحابہ بنایا۔ واہ، کیا خوبصورت بات ہے۔ جب آپ سیرت پڑھیں گے تو آپ ملیں گے ان عظیم ہستیوں سے، حضرت ابوبکر صدیق سے، حضرت عمر فاروق سے، حضرت انس سے، حضرت جابر سے، حضرت سعد بن معاذ سے، حضرت طلحہ سے، حضرت زبیر سے۔ ان سب کی کہانیاں پڑھ کر آپ کا دل مضبوط ہو جائے گا، آپ کا ایمان بڑھ جائے گا، آپ کو ہمت ملے گی۔ ایک اور بات دوستو، یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ نبی نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے راستہ مل جائے گا۔ لیکن صاف بات بتاتا ہوں، یہ حدیث ضعیف ہے، یعنی اس حدیث کی سند مضبوط نہیں ہے، ہم اس پر زیادہ بھروسہ نہیں کرتے۔ لیکن ہاں، جو اصل پکی حدیثیں ہیں وہ صحابہ کی عظمت کے لیے بالکل کافی ہیں۔ 8ویں اور آخری بات، سیرت ہمیں علم دیتی ہے تاکہ ہم اپنے نبی کی عزت کی حفاظت کر سکیں۔ دوستو، ایک دکھ کی بات بتانی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر حملے پہلے دن سے ہو رہے ہیں۔ قریش یعنی اس زمانے کے کافر لوگ، انہوں نے جھوٹی باتیں بنائیں۔ انہوں نے کہا یہ پاگل ہے، یہ جادوگر ہے، یہ شاعر ہے۔ آج بھی بہت لوگ ٹی وی پر، انٹرنیٹ پر ہمارے نبی پر جھوٹی باتیں لگاتے ہیں، کہتے ہیں وہ ظالم تھے، خونخوار تھے اور نہ جانے کیا کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم ان کی عزت کا جواب کیسے دیں؟ اگر ہمیں خود ان کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے سیرت پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ حضرت علی کے پوتے، ان کا نام تھا علی بن حسین، انہوں نے ایک پیاری بات کہی تھی، ہم اپنے بچوں کو سیرت اسی طرح سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھاتے تھے، یعنی بچوں کا نصاب تھا قرآن اور سیرت ساتھ ساتھ۔ اور آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کو سب کچھ سکھاتے ہیں، ریاضی، انگریزی، کمپیوٹر، لیکن سیرت نہیں سکھاتے ہیں۔ آئیے دوستو، آج سے یہ بھی شروع کریں۔ مختصر یہ کہ سیرت پڑھنا یعنی پڑھنا اس دنیا کی سب سے بہترین کہانی، سب سے بہترین انسان کی کہانی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین زمانہ صحابہ کا زمانہ، سب سے بہترین لوگ صحابہ، سب سے بہترین جگہ مکہ اور مدینہ، یعنی ہر طرف سے سب سے بہترین۔ اب دوستو، ایک بہت اہم سوال آتا ہے، ہم یہ سب کہانیاں جانتے کیسے ہیں؟ 1400 سال پہلے کی کہانیاں ہمارے پاس کہاں سے آئیں؟
آئیے بتاتا ہوں۔ ہمارے پاس 8 بڑے ذرائع ہیں۔ پہلا ذریعہ اور سب سے بڑا ذریعہ قرآن شریف۔ قرآن خود اس زمانے میں اترا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے واقعات ہوتے تھے آیات اترتی تھیں۔ قرآن سب سے بہترین ذریعہ کیوں ہے؟ 3 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ، یہ خود اللہ کا کلام ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ دوسری وجہ، اس کی خوبصورتی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ جس طریقے سے اللہ جنگوں کے واقعات بیان کرتے ہیں وہ کہیں نہیں ملتا۔ تیسری وجہ، یہ غیب کی باتیں بھی بتاتا ہے، یعنی ایسی باتیں جو کوئی انسان نہیں جان سکتا، جیسے لوگ اپنے دل میں کیا سوچ رہے تھے، منافق لوگ کیا منصوبہ بندی کر رہے تھے، صحابہ کے دل میں کیا خیالات تھے، یہ صرف اللہ جانتے ہیں اور اللہ نے بتائی۔ لیکن قرآن کی ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ کہانیاں ترتیب وار نہیں لکھی گئیں، یعنی آپ تاریخی ترتیب سے نہیں پڑھ سکتے، اور یہ نہیں بتاتا کہ کون سا واقعہ کہاں ہوا۔ جیسے احد کی جنگ، قرآن میں اس کا نام نہیں آتا لیکن اس کا ذکر آتا ہے، اسی لیے قرآن اور سیرت دونوں ساتھ ساتھ چاہیے۔ دوسرا ذریعہ، حدیث کی کتابیں۔ حدیث یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ان کے عمل، ان کے فیصلے۔ ہر حدیث سیرت کا ایک پیارا منظر ہے۔ حدیث کی سب سے مشہور 6 کتابیں ہیں: صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، جامع ترمذی، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ۔ تیسرا ذریعہ، سیرت کی خاص کتابیں۔ سب سے پہلے سیرت لکھنے والے صحابہ کے بیٹے تھے، جیسے حضرت عروہ بن زبیر اور حضرت ابان بن عثمان۔ ایک دلچسپ بات بتاتا ہوں، حضرت عروہ کو بہت خاص موقع ملا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی خالہ تھیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، یعنی حضرت عائشہ ان کی خالہ لگتی تھیں۔ اس کا مطلب وہ سیدھے حضرت عائشہ سے کہانیاں سن سکتے تھے۔ حضرت عائشہ نے تو خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنے سال گزارے تھے، ان کے پاس کتنے سارے خزانے کی کہانیاں تھیں۔ اسی لیے حضرت عروہ فقہ کے، حدیث کے، تفسیر کے اور سیرت کے بہت بڑے عالم بنے۔ پھر بعد میں حضرت ابن شہاب زہری نے لکھا، لیکن یہ سب پرانی کتابیں اب ہمارے پاس نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ بعد کی بڑی کتابوں نے ان سب کو اپنے اندر شامل کر لیا تھا۔ سب سے مشہور سیرت لکھنے والے تھے حضرت ابن اسحاق۔ انہوں نے ایک بہت بڑی کتاب لکھی جس کا نام تھا سیرت ابن اسحاق۔ یہ کتاب اتنی بڑی تھی کہ 10 سے 15 بڑی جلدوں میں تھی، اور خوبصورت بات یہ تھی کہ انہوں نے ہر بات کے ساتھ سند لکھی۔ سند کیا ہوتی ہے؟ سند یعنی نام کی زنجیر، یعنی ہر کہانی کے ساتھ انہوں نے لکھا کہ یہ کہانی مجھے فلاں نے بتائی، اس کو فلاں نے بتائی، اس کو فلاں نے بتائی، اور وہ اس انسان سے سنا جس نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ سند کا طریقہ صرف اسلام میں ہے۔ دوستو یقین کیجئے، دنیا کے کسی اور دین میں، کسی بھی تہذیب میں یہ سند کا طریقہ نہیں ہے۔ ہم ہر کہانی کے ساتھ جانتے ہیں کہ کس نے سنائی، وہ کب پیدا ہوا، کب وفات پائی، اس کا کردار کیسا تھا، اس کی یادداشت کیسی تھی، کیا وہ سچا تھا یا جھوٹا۔ پھر ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ کہانی صحیح ہے یا کمزور۔ یہ خود اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے دوستو، یہ ہمارے دین کی حفاظت کا طریقہ ہے۔ اب واپس حضرت ابن اسحاق پر آتے ہیں۔ ان کے بعد ان کے شاگرد کے شاگرد آئے، ان کا نام تھا حضرت ابن ہشام۔ اب حضرت ابن ہشام نے کیا کیا؟ انہوں نے سوچا حضرت ابن اسحاق کی کتاب تو بہت بڑی ہے، لوگوں کے لیے پڑھنا مشکل ہے، میں اس کا خلاصہ بناتا ہوں۔ تو انہوں نے صرف وہ حصے رکھے جو ضروری تھے، اور کچھ حصے ہٹا دیے جو زیادہ لمبے ہو گئے تھے، جیسے لمبی شاعری، عرب لوگوں کے خاندان کی تفصیلات اور انسانی تاریخ کی شروعات۔ آج ہمارے پاس یہی ابن ہشام کی کتاب ملتی ہے۔ لیکن دوستو ایک بہت دلچسپ اور خوبصورت بات سنیے۔ 20ویں صدی میں یعنی 1900 کے بعد ایک بہت بڑے عالم گزرے، ان کا نام تھا ڈاکٹر حمید اللہ۔ وہ 2002 میں اس دنیا سے گئے۔
انہوں نے یورپ کی پرانی کتاب خانوں میں پرانے اسلامی لکھے ہوئے پرچے تلاش کیے اور ایک دن اللہ نے انہیں نایاب ترین تحفہ دیا۔ انہیں مل گیا حضرت ابن اسحاق کی اصل کتاب کا ایک چوتھا حصہ۔ سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات تھی۔ انہوں نے اس حصے کو شائع کیا، اور جب لوگوں نے ابن اسحاق کو ابن ہشام کے ساتھ ملایا تو پتہ چلا کہ ابن ہشام بالکل صحیح تھے۔ انہوں نے صرف وہ حصے ہٹائے تھے جو زیادہ ضروری نہیں تھے۔ دیکھیے دوستو، اللہ کس طرح ہمارے دین کی حفاظت کرتے ہیں۔ ہزاروں سال پہلے کی کتاب آج بھی ہم تک پہنچ سکتی ہے۔ چوتھا ذریعہ ہے کتابیں، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پر ہیں، یعنی ان کا چہرہ کیسا تھا، ان کے بال کیسے تھے، ان کے کپڑے کیسے تھے، وہ کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے۔ ان کو ہم کہتے ہیں شمائل کی کتابیں۔ سب سے مشہور ہے شمائل ترمذی۔ پانچواں ذریعہ معجزوں کی کتابیں، ان کو ہم کہتے ہیں دلائل کی کتابیں۔ سب سے بڑی ہے دلائل النبوت از امام بہقی۔ یہ ایک بہت بڑا دائرۃ المعارف ہے، تقریباً 12 جلدوں میں۔ چھٹا ذریعہ صحابہ کی تاریخ پر کتابیں۔ ساتواں ذریعہ مکہ اور مدینہ کی تاریخ پر کتابیں۔ اور آٹھواں ذریعہ آج کل کے محققین نے غیر مسلم ذرائع بھی استعمال کرنا شروع کر دیے ہیں، یعنی رومی اور فارسی لوگوں نے اس زمانے میں کیا لکھا تھا مسلمانوں کے بارے میں۔ تو دوستو، یہ ہیں ہمارے 8 بڑے ذرائع۔ اب آئیے دنیا کے اس حصے کی طرف چلیں جہاں نے ہماری کہانی نے پیدا ہونا تھا۔ ہم بات کرتے ہیں اسلام سے پہلے کے عرب کی۔ سب سے پہلے ایک سوال، یہ عرب کون لوگ تھے؟ علماء نے عرب لوگوں کو 2 بڑے حصوں میں بانٹ دیا ہے۔ پہلا حصہ کہتے ہیں ختم ہو گئے عرب۔ یہ کون تھے؟ یہ وہ پرانی قومیں تھیں جو ہزاروں سال پہلے عرب میں رہتی تھیں۔ قرآن ان کا ذکر کرتا ہے، جیسے عاد کی قوم اور سمود کی قوم۔ ان کا آج والے عربوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ صرف اس لیے عرب کہلائے کیونکہ یہ عرب کی زمین پر رہتے تھے۔ سمود کی قوم تقریباً 5000 سال پہلے عرب میں آباد تھی۔ آج بھی سعودی عرب میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے العلا۔ وہاں ان لوگوں کے گھروں اور محلوں کے کھنڈر موجود ہیں، لیکن یہ سب ختم ہو گئے۔ اللہ نے کچھ کو اپنی نافرمانی کی وجہ سے مٹا دیا، کچھ اندرونی جنگ میں ختم ہو گئے، کچھ طوفانوں میں گئے، کچھ ہجرت کر گئے۔ آخر کار یہ سب راستوں سے ہٹ گئے۔ دوسرا حصہ کہتے ہیں بچ گئے عرب، یعنی وہ لوگ جن کی نسل آج بھی موجود ہے۔ یہ 2 قسم کے ہیں۔ پہلی قسم قحطان۔ قحطان کو عربوں کا باپ کہا جاتا ہے۔ ان کے بیٹے کا نام تھا یعرب، اور اسی یعرب کے نام سے ہم لفظ عرب میں آئے۔ قحطان کہاں سے آیا؟ یہ تھوڑا مشکل سوال ہے، لیکن زیادہ تر علماء کا ماننا ہے کہ وہ حضرت نوح کے بیٹے سام کی نسل سے ہی ہیں۔ حضرت نوح کو ہم سب جانتے ہیں، وہ اللہ کے نبی تھے اور ان کے زمانے میں بہت بڑا طوفان آیا تھا۔ قحطانی لوگ عرب کے نیچے والے حصوں میں رہتے تھے، یعنی جنوبی عرب میں۔ ان کی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، جیسے سبا کی سلطنت، حمیر کی سلطنت، غسان۔ اور جانتے ہیں دوستو، مدینہ میں جو 2 قبیلے مشہور تھے، اوس اور خزرج، یہ بھی قحطانی تھے۔ ان کو ہم کہتے ہیں اصلی عرب، کیونکہ عربی زبان انہوں نے شروع کی تھی، انہوں نے ہی بڑھائی تھی۔ دوسری قسم عدنان۔ عدنان دوستو، یہ وہی شخصیت ہیں جن کی نسل میں ہم نے پیدا ہونے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے پیارے نبی عدنانی تھے، قحطانی نہیں تھے۔ عدنان کون تھے؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ اور حضرت اسماعیل کون تھے؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ ایک پیاری کہانی ہے اس میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دنیا کے ایک حصے اور سے آئے تھے اور آج کے عراق میں ہیں۔ اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسماعیل کو اور ان کی ماں حضرت ہاجرہ کو مکہ میں چھوڑ دیا۔ تب مکہ میں کچھ نہیں تھا، صرف ریت تھی، پہاڑ تھے اور کچھ نہیں۔ پھر اللہ نے وہاں زمزم کا کنواں نکالا اور وقت گزرا۔ ایک دن ایک قحطانی قبیلہ گزرا وہاں سے، اس کا نام تھا جرہم۔ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پانی ہے تو وہاں رہنا شروع کر دیا۔ حضرت اسماعیل بڑے ہوئے، ان کی شادی اسی قبیلے میں ہوئی۔ ان کی اولاد نے اپنے ماموں یعنی قحطانیوں سے عربی سیکھی۔ کچھ نسلوں کے بعد عدنان پیدا ہوئے۔
اور عدنان کے بعد مشہور عرب قبیلے شروع ہوئے، جیسے قریش۔ قریش کون تھے؟ دوستو، یہی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا۔ اب عدنانی لوگوں کو ہم کہتے ہیں عربی سیکھنے والے عرب، کیونکہ عربی ان کی اصل زبان نہیں تھی، انہوں نے سیکھی تھی۔ اور یہ صحیح میں بہت دلچسپ بات ہے۔ عدنانی لوگ اصل عربوں سے بھی بہتر عربی بولنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ عدنانی لوگ عرب کے بیچ والے حصے میں رہتے تھے، یعنی عین مرکز میں، اور سب دوسرے قبیلے جب سفر کرتے تھے تو ان کے علاقے سے گزرتے تھے، ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، تجارت کرتے تھے۔ اس سے کیا ہوا؟ عدنانی لوگوں نے ہر قبیلے کی اچھی اچھی چیزیں لے لیں، ہر لہجے کا بہترین حصہ اپنایا، اور اصل عربوں سے بھی زیادہ خوبصورت اور اثردار عربی بولنے لگے۔ اور جانتے ہیں دوستو، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدنان کی 20ویں نسل میں ہیں، یعنی عدنان کے 20 نسلیں بعد وہ پیدا ہوئے۔ تو دوستو، آج کا سفر یہاں تک، ایک لمبی بات کی ہم نے، لیکن یقین کیجئے یہ سب ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ آج ہم نے سیکھا سیرت کیا ہے، ہم یہ کیوں پڑھیں، ہم یہ کہاں سے پڑھیں، اور عرب کون سے لوگ تھے۔ اگلے حصے میں انشاءاللہ ہم اور آگے چلیں گے، ہم قریش کی خاندان کے بارے میں بات کریں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا ماحول سمجھیں گے۔ ایک چھوٹی سی بات، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں، اپنے گھر والوں کو بھیجیں، بچوں کو دکھائیں، اور سب سے ضروری بات، سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہمارے اگلے حصے کا پتہ چل سکے۔ اللہ ہم سب کو سیرت کی سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرمائے، اور اللہ ہم سب کو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔ آپ کا پیارا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔